میں جو شب برات ہے نا، تو اس رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 14 شعبان یعنی 15ویں شب یعنی شب برات میں ہم نے اپنے بستر پہ نہیں پایا، تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں یعنی جو قبرستان تھے وہاں پر آقا علیہ السلام گئے ہوئے تھے، اور آقا علیہ السلام ان مرحومین کے لیے دعا کر رہے تھے، دعائے خیر فرما رہے تھے، دعائے مغفرت کر رہے تھے اور ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ قبروں کے اندر جو لوگ تھے، جو مرحومین تھے، جو صحابہ تھے، جو مومنین تھے، آقا علیہ السلام فرما رہے تھے کہ تم ہم سے پہلے یہاں سے چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان قریب ہم بھی آ کر تم سے ملاقات کریں گے، ملیں گے۔ تو حضرت عائشہ کو جب آقا علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ تم یہاں کیسے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رات اٹھی، میں نے اپنے بستر پر دیکھا تو بستر خالی تھا، میں نے آپ کو نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی تو آپ کو ڈھونڈتی ہوئی نکل آئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے۔ فیصلے کیا؟ تقدیر میں تو تقدیر تو 50,000 سال پہلے بندے کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی تھی، لیکن اس میں سے پھر پوری سال کا جو کیلکولیشن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس رات میں کرتا ہے، یعنی شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال ہونے والا کیا ہے وہ ساری چیزیں لکھتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے یہاں پر آیا، دعا مغفرت میں نے کی، اور میں اس لیے دن میں روزہ رکھتا ہوں کہ جب ہمارا نام اعمال پوری سال جو بھی کچھ ہوگا وہ لکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے لکھیں تو مجھے روزے سے پائیں اور رات ہماری یہ عبادت میں لکھی جائے۔ تو بہرحال یہ کہ اس کی وجہ سے جب شب برات آتی ہے تو بہت سارے لوگ اپنے مرحومین کی قبروں پہ جاتے ہیں۔ حالانکہ آج کل تو جو قبروں پہ جا رہے ہیں وہ صرف ایک انجوائے کے طور پہ جاتے ہیں، پکنک بنانے کے لیے، انجوائے کرنے کے، چلو بھائی قبرستان چل لیں اور گھومنے پھرنے کے لیے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جایا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، دنیا سے بیزاری ہوتی ہے۔ تو جب ہم قبر پہ جائیں نا تو اس سے مردے کا تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو پڑھ کے بخش دیا تو اس کو ثواب مل گیا، لیکن قبر پہ جانے سے زندوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ زندوں کا فائدہ کیا ہے جو آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ تمہیں قبر پہ جب جاؤ گے تو آخرت کی یاد آئے گی، دنیا سے بیزاری ہوگی۔ تو ایک جو آخرت کی یاد آنے والا جو کانسیپٹ ہے یہ تو ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہم قبر پہ جاتے ہیں تو صرف انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، ٹولی بنا کے لڑکوں کی پوری جماعت جاتی ہے۔ تو اس لیے اچھی طرح سے سمجھ لو کہ شب برات کو ہم ضائع نہ کریں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، جو اسلام نے ہمیں اعمال بتائے ہیں، ان کے مطابق ہم زندگی کو گزاریں۔ تو اگر ہم اپنے مرحومین کو چونکہ شب برات میں بہت زیادہ ان کو ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں تو قبر کے اندر ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ان میں ایک ہلچل ہوتی ہے، چونکہ پوری سال ہم انہیں یاد نہیں کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی عام طور سے لوگ جو مسجدوں میں اور مولانا صاحب اور جو بھی نیک لوگ ہیں، متقی لوگ، یہ دعاؤں میں سب کو شامل کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے مرحومین کا فائدہ ہوتا ہے۔